بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل اتحاجوننا فی اللہ، ان سے کہیے تم ہم سے حجتیں کرتے ہو، بحث کرتے ہو، ضد کرتے ہو اللہ کے بارے میں. یعنی اللہ کے بارے میں تو ضد نہیں تھی، کیونکہ اللہ کو تو سب مانتے تھے نا. مراد یہ کہ اللہ کے پیغام کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. قل اتحاجوننا فی اللہ، ان سے کہیے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے ضد کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے، ہمارا بھی پالنے والا ہے. یہ جو کل سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ اہل کتاب کو ڈانٹ ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو عمل تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے. تم ہماری بات نہیں مانتے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں شرک کرتے رہے اور کفر کرتے رہے. ہم نے بتا دیا تھا، مانو نہ مانو تمہاری. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہیں بھی آزادی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت میں مخلص ہیں، یعنی اللہ کی عبادت اخلاص سے کرنے والے. یہ تین جملے ہیں جو مقصد تھے، مقصودی جملے تھے کہ نحن لہو مسلمون، ہم صرف اللہ ہی کی بات کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے. نحن لہو عابدون، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے. نحن لہو مخلصون، اور ہم صرف اخلاص اللہ کے لیے ہے، باقی کسی کے متعلق عبادت میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ تینوں مقصد ہیں مسلمان کی زندگی کے. اللہ نے تینوں کو واضح کر دیا کہ تم صاف صاف کہو کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے اور ہم تینوں چیزوں کو اللہ کے لیے مانتے ہیں. یہ ہے چیز اخلاص، اپنے کاموں کو اللہ کے لیے کرنا، نیکی کو. بڑی مشکل چیز ہے بھائی، بڑی مشکل چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا برباد ہو گئی سوائے ان کے جو علم والے تھے، اور آپ نے فرمایا سارے علماء ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جو اپنے علم پہ عمل کرتے رہے. اور پھر ارشاد فرمایا عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے الا المخلصون، سوائے ان کے جو مخلص تھے. اور ارشاد فرمایا والمخلصون علی خطر، اور مخلص لوگ بھی ہر وقت داماں ڈول ہیں کہ پتہ نہیں کب طبیعت میں کوئی چیز اور آ جائے، کیا ہوگا. جب آدمی کو یہ زندگی ایسے گزارنی پڑ رہی ہو نا، تو پھر اس سے پوچھو کہ ایک عمل کرتا ہے اللہ کے لیے 100 بار توبہ کرتا ہے کہ اللہ اس میں کمی رہ گئی، پروردگار بس قبول کر لے اور اس عمل کی حقیقت پہ نہ جا، بس ایسے ہی رکھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے. ہمارے جو استاد تھے ایک پڑھتے تھے ہم ان سے حدیث، جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے خالص پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا. آپ میں سے کوئی پنجابی سمجھتا ہے؟ لو تم تو اردو نہیں سمجھتے، پنجابی کیا سمجھو گے؟ منڈیر نہیں سمجھتے؟ کوئی سمجھتا ہے؟ نہیں. اچھا، وہ کہتے تھے والمخلصون علی خطر، ترجمہ تو یہی بنے گا کہ مخلص لوگ ہر وقت مشکل میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے ترجمہ کیا اور کہنے لگے بھئی مخلص پہ ہر ویلے ٹنگین، ہر وقت لٹک رہے ہیں کہ کب رسی کٹی اور نیچے گر کے جا پڑے. ہر وقت پریشانی کہ یا اللہ عمل تو کیا ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں.